ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے، طول عمر دے۔ سنائیں جناب، بس سر آپ کیا حال کا چال؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بس صرف ایک ہی سوال کرنا ہے آپ سے۔ جی سر بولیں۔ سر گزارش یہ تھی کہ یہ جو آج کل آپ کو پتہ نا پریکٹیکلی پوری دنیا میں ایک ایشو ہے کہ کسی کو حکمران کیسے بنایا جائے گا، ہم، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جی ملک سر، ہو، وہاں پر جی یہ ایشو ایک ہے، پریکٹیکل ایشو ہے نا انسانوں جی کا۔ جی یعنی کہ پہلے تو ہوتا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ، پھر نچلے لیول تک بھی ساری آپ کو پتہ ہے وہ سیٹس ہوتی ہیں، مختلف اپوائنٹمنٹس دینی پڑتی ہیں نا، اس کے جی بغیر ایک نظام نہیں چلتا۔ جی تو سر، اس پہ تمام دنیا میں ایک سسٹم یہ چل رہا ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، جی ہر شخص جاتا ہے ووٹ دیتا ہے، ہم، اور ان سارے ووٹس کے تحت کسی کو پرائم منسٹر بنا لیتے ہیں، کسی کو چیف منسٹر بنا لیتے ہیں، ایک پھر حکومت اس طرح سے قائم ہوتی ہے۔ جی تو سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک، جو ائمہ بیت کرام علیہ السلام کے نزدیک، اور آپ کی جو صحیح سند احادیث ہیں اہل تشیع کی، اس کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیسے بنے گی اگر آپ ووٹنگ کو جائز نہیں سمجھتے تو؟ جی۔ تو میرا محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز کیا تھا کہ جماعت مخالفین اور شیعوں کے درمیان مسئلہ امامت کے نظریے کی بحث۔ تو سب سے پہلے میں مخالفین کے نظریے کے تحت بات کروں گا کہ جماعت مخالفین کے ہاں یہ ہے کہ خلافت کے تعین کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امت بنائے گی، امت میں بھی سب امت کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف اہل حل و عقد کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سب اہل حل و عقد کی بھی بات نہیں ہے، اس میں سے 1-2 آدمی بھی کسی کو چن لے تو وہ پورے عالم اسلام کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو جماعت مخالفین کے ہاں یہ بات، جب ہم کہتے ہیں نا کہ امت اختیار کرتی ہے، تو یہ پوری امت کی بات نہیں ہے کہ پوری امت آ کے اختیار کرے گی، خلیفہ کسی کو بنائے گی۔ اس کی بات ہے صرف اہل حل و عقد، وہ جو معاشرے میں متنفذین ہیں، معاشرے میں جن کا کلام چلتا ہے، جن کی بات چلتا ہے، صاحب اثر و رسوخ ہیں، جو بڑے تاجر ہیں، بڑے علماء ہیں، فوج کے جرنیل ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ان کو اہل حل و عقد بولتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، حدیث میں سنت میں اس کے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، انہوں نے خود بنا دیا ہے۔ اہل حل و عقد کسی کو خلیفہ بنا سکتے ہیں، وہ بھی کیسے؟ پورے اہل حل و عقد یا ان کی اکثریت یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں سے 2 آدمی بھی، 1 آدمی بھی کسی کے ساتھ بیعت کر لیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے، پر اس کی طاعت سب پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا طریقہ کار ہے، اور اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، انہوں نے خود بنا دیا ہے، نہ روایت کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے کہ پچھلا خلیفہ اپنے بعد والے کو تعین کرے، یعنی اس کو اپنا وارث بنا دے، اپنا استخلاف کر دے، جانشین تعین کر دے۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی آ کے تلوار کے زور سے، کوئی زبردستی فوجی انقلاب کر کے، یا کوئی لشکر لے کے اپنے قبیلے کے جوانوں کو اکٹھا کر کے کسی جگہ پہ قبضہ کرے، اپنے آپ کو حاکم اعلان کرے، تو اس کی طاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ خلافت کے 3 طریقے ہیں ان کے ہاں، اور اس میں اگر فاسق بھی خلیفہ بن جائے، تو شیطان بھی خلیفہ بن جائے، تو بھی اس کی طاعت واجب ہے، سب پر شرعاً واجب ہے، نہیں کہ مصلحتاً تقیتاً، نہیں، شرعاً واجب ہے اللہ کی جانب سے، اور اس کی مخالفت کرنا شرعاً، چاہے وہ کتنا ہی فاسق، بد عقیدہ، فاسد العقیدہ، کسی بھی برے فرقے سے تعلق رکھتا ہو، پھر بھی اس کی طاعت واجب ہے، شرعاً واجب ہے۔ قیامت کے دن آپ کو اللہ عذاب کرے گا اگر اس کی طاعت نہیں کریں گے۔ تو ان کے ہاں یہ طریقہ کار ہے۔ پھر یہ جب خلیفہ بن جاتا ہے، اس کو پھر فل گورنمنٹ کے سب اختیارات موجود ہیں اس کے پاس، وہ چاہے جس کو، یعنی چاہے جس کو عزل کرے، جس کو نصب کرے، بیت المال جس طرح مرضی خرچ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی کرے، وہ اس کا وہ جس طرح مرضی کرے، اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق، وہ پوری ڈکٹیٹرشپ اس کو اختیارات سے لے۔ یہ طریقہ کار ہے جماعت مخالفین کا، اور یہ جو کہتے ہیں ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہی ہے ان کا اسلام، یہی ہے بھائی۔ یہ کوئی بھی عاقل شخص سوچے نا، یہ طریقہ کار تو یہ تو اس میں انصاف ہے ہی نہیں، اور اس میں سے جو 3 طریقے میں نے بتایا نا، اس کی نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو بنایا کہ اہل سنت کا طریقہ کار یہی ہے، صرف اپنے اجتہاد سے ان کے علماء نے، اور اپنی رائے سے۔ اچھا، تو کوئی بھی عاقل انسان سوچے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ درباری فتویٰ ہے، یہ درباری اجتہاد ہے، جو دربار کے مصلحت میں ہوا ہے طول تاریخ، جو سیاستدانوں کے خلفاء کے دربار کے مصلحت میں ہوئی، ان کے مفادات میں ہوئی ہے، تو جماعت عمریہ کے علماء نے اس کو شریعت کا لبادہ پہنایا ہوا ہے، اس کو شرعی کہتے ہیں۔ تو یہ خلافت حکومت کے 3 طریقے ان کے پاس۔ الیکشن کا کوئی تصور نہیں ہے، جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، ووٹنگ کا کچھ ہے بھی نہیں، اس کا
یعنی نہ ان کے علماء کے ہاں اور نہ ان کے احادیث میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ ان کے ہاں. مذہب شیعہ میں کیا ہے؟ مذہب شیعہ میں بھی گورنمنٹ کا کوئی تصور ہے نہیں بھائی سوائے امامت کے. یہ یاد رکھو, نہ شیعہ کے ہاں نہ مخالفین کے ہاں گورنمنٹ کا کوئی تصور نہیں کہ سوائے امامت کے. گورنمنٹ کا تصور ہے لیکن اس کا امامت کے علاوہ یعنی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت لوگوں کے ووٹ سے بنے گا یا لوگوں کے مشورے سے بنے گا یا پچھلا حاکم اپنے بعد والے کو تعین کرے گا, یا وہ اگر کوئی بھی شخص آ کے فوجی انقلاب کرے کہیں پہ قبضہ کر لے تو وہ حاکم وقت بن جاتا ہے اور شرعاً اس کی طاعت واجب ہے. وہ حاکم بن جاتا ہے دنیاوی طور پر لیکن وہ شرعاً اس کی کوئی طاعت نہیں, اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ ایک غاصب ہے. حکومت صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ امام معصوم علیہ السلام کا حق ہے. صرف اور صرف وہ جو اللہ کی جانب سے اللہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا, مینڈیٹ اللہ نے دیا, نام لے کر اللہ نے دیا, صرف اس کا حق ہے اور اس کے فل اختیارات ہیں, اس کی فل اتھارٹی ہے. وہ ایک دفعہ اگر حکومت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فل اتھارٹی ہے کہ کسی کو فوج کا سربراہ بنا دے, کسی کو عزل کرے, کسی کو نصب کرے, کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا دے, پیسے کہاں پہ خرچ ہوں بیت المال کا, اس کو فل اتھارٹی ہے لیکن وہ عصمت کے ساتھ, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تو اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی اگر ہم اسلام کی تعریف یہ کریں کہ اسلام کیا چیز ہے, اسلام وہ میسج ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اسلام وہ میسج ہے جو اللہ نے بھیجا. ہمارے خیالات ہم کوئی چیز بنا دینا وہ اسلام نہیں ہے, وہ ہم نے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر اسلام کے اسلام نے بھی وہی کہا ہے تو ٹھیک ہے, اسلام اگر نے وہ نہیں کہا ہے تو وہ اسلامی نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ مثلا کوئی شعر لکھ دیں نا, اپنا کوئی شعر لکھ دیں, وہ آپ کا شعر ہے, وہ قرآن نہیں ہے. آپ کوئی اچھا جملہ لکھ دیں, حکیمانہ جملہ لکھ دیں, وہ سنت نہیں ہے, وہ حدیث نہیں, وہ آپ کے افکار ہیں. اسی طرح آپ کوئی شعر لکھ دیں, وہ اقبال کا یا غالب کا شعر نہیں, وہ آپ کا شعر ہے. اسی طرح میرے عزیزوں, یہ جو دنیا میں بھی مرسوم ہے کہ الیکشن کریں, الیکشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اکثریت ہے اس کے پاس حکومت کرنے کا حق ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں جو اکثریت کہہ دے وہ صحیح بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, پاکستان میں اکثر آپ کو پتہ ہے ہر 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اور اکثریت کسی فرقے کو انتخاب کرتا ہے, کسی پارٹی کو, لیکن 5 سال کے بعد بلکہ 5 سال کے نہیں 1 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, درس عبرت مل جاتا ہے کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا تھا بہت غلطی کی, ہم نے بہت بڑی غلطی کی, سب سے بڑے چور نکلے. پھر وہ سب بچتا آ جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیوں ووٹ دیا. تو یہ جو ووٹ اکثریت کی بات جو ہو رہی ہے نا, یہ مغربی دنیا کے پولیٹیکل سائنٹسٹ نے, انہوں نے اس زمانے میں جب یورپ پہ بادشاہوں کا حکومت ہوا کرتی تھی اور بادشاہ سلامت جس طرح حکم چلاتے تھے, ان کی پوری ڈکٹیٹرشپ تھی. بادشاہ اگر کسی کو حکم دیتے کہ بھئی اس کے چہرے پہ کیا کرو, تیل ڈال دو, اس کو چہرے پہ تیل ڈالتے تھے. کسی کو بولتے تھے اس کو زندہ جلا دو, اس کو زندہ جلاتے تھے. یعنی آپ اگر یورپ میں چلے, یو کے میں چلے جائیں 15ویں صدی میں, 14ویں صدی میں, 13ویں صدی میں, اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ جو حکم دیتا تھا کسی کو کہتا تھا اس کا ہاتھ جلتے ہوئے تیل میں ڈال دو, اس کا ہاتھ جلتے ہوئے تیل میں ڈالتے تھے. تو اس زمانے میں یورپ میں یہ افکار پیدا ہو گئے کہ ہم یہاں پہ جو میجورٹی کہے گی, لوگوں کے مشورے سے جو میجورٹی کہے گی تو ہم اسی سے حکومت بنائیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو انہوں نے بنایا ہے مغرب سے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو میجورٹی کہتا ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے, لوگوں کے مصلحت کے موافق بھی ہوتی ہے, اور واقعاً لوگوں کو چوائس بھی ہوتا ہے کہ واقعاً وہ کسی کا انتخاب کریں. لوگوں کی یہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی, ڈیمو پیپل کریسی, حکومت لوگوں کی حکومت, واقعاً لوگوں کی حکومت ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, صرف ایلیٹس کی حکومت ہوتی ہے, وہ اپنی جگہ. یہ جو طریقہ کار ہے ووٹنگ کا میرے محترم ناظرین, یہ تو سب عقلاء کو پتہ ہے, دنیا کے ہر شخص کو پتہ ہے کہ جو اکثریت کا ہے وہ حتمی طور پر صحیح بھی نہیں ہوتی. دنیا میں جرمنی میں 1930s میں جرمن کے لوگوں نے کس کو انتخاب کیا, کس کو مینڈیٹ دیا, مینڈیٹ کس کو دی, مینڈیٹ دے دی بھائی اپنے ہٹلر صاحب کو. 1979 میں چلے جائیں, حکومت ایران میں جو انقلاب ہوا لوگوں نے کس کو مینڈیٹ دیا, آیت اللہ خمینی کو. اتنا باری مینڈیٹ 99%. اس نے جب ریفرنڈم کرایا نا خمینی صاحب نے, 99% سے زیادہ اس کو ووٹ ملے خمینی صاحب کو ریفرنڈم میں. اب دیکھیں, اب پتہ چل گیا نا 40 سال کے بعد. جو لوگ ایران کی سیاست کو جانتے ہیں بہت کو پتہ کہ ایرانی لوگ کتنے بچتا رہے ہیں, کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی خمینی صاحب پہ اعتبار کرتے ہوئے, اور ہم نے خمینی صاحب کو ووٹ دے کر. یا جرمنی کے لوگ وہ کتنے بچتا رہے ہیں کہ ہم نے 1932-33 میں انہوں نے ہٹلر کو انتخاب کیا تھا, ہم نے ہٹلر کو ووٹ دیا تھا, باری اکثریت ملی تھی ہٹلر کو, اس نے ہٹلر نے جرمنی کو تباہ کر دیا.
تو عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹنگ کا سلسلے کا یہ کوئی الہی طریقہ کار نہیں ہے، اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. ہمیشہ لوگوں پر ایلیٹس حکومت کرتے ہیں. ایک طبقہ ہوتا ہے ایلیٹس کا جو پیسے میں زیادہ ہوتے ہیں، جو ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہوتے ہیں، اور جو جن کے پاس یا ان کے موروثی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی خاندانیں ہوتی ہیں نا. ہر معاشرے میں اسی طرح، امریکہ میں بھی یہی ہے، یورپ میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی. یہ جو ایلیٹس ہیں یہ حکومت کرتے ہیں. یہ چاہے بادشاہی نظام ہو، بادشاہ وہاں پر بھی ہو، حکومت انہی کے ہاتھ میں، بادشاہ بھی انہی کے بدولت انہی کا محتاج ہوتا ہے. یا چاہے پارلیمنٹرین سسٹم ہو یا پریزیڈنشل سسٹم ہو، یہ ایلیٹس حکومت کرتے ہیں. یہ ایلیٹس کبھی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے، کبھی ڈیموکریسی کے ذریعے عوام کی حکومت نہیں ہوتی ہے، اور یہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں، عوام کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھتے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو شرعی نظام ہے، اسلام کیا چیز ہے بھائی؟ اسلام عوام کے افکار نہیں ہے، علماء کے اجتہادات نہیں ہے. عالم جو کہتے ہیں نا کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، اس سے کچھ واجب حرام نہیں ہوتا. اگر وہ قرآن و سنت میں ہے تو واجب حرام ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے تو اس عالم پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ بدعتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ قرآن و سنت میں صرف اور صرف 12 آپ کے امام ہیں، 12 آپ کے حاکم ہیں، 12 آپ کے حکمران ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے قرآن و سنت میں. اور اس کے علاوہ جو بھی نظام آئے گا طاغوتی نظام ہوگا، ظالمانہ نظام ہوگا، وہ ظلم کرے گا آپ پر. لیکن فرق کرتا ہے، کوئی زیادہ ظلم کرتا ہے، کوئی کم ظلم کرتا ہے. ظلم سب کرتے ہیں، بے گناہ کا حق اور مظلوم کا حق سب لیتے ہیں، اور بے گناہ کو سب سزا سناتے ہیں. وہ اسلامی نظام، وہ الہی نظام جس میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف جس کو اللہ نے مینڈیٹ دیا ہے، وہ صرف معصوم کی حکومت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام. ایک امام معصوم بعد دیگر، 12 امام، 12ویں امام امام عصر امام حجت علیہ السلام. اور یہ مسئلہ بخوبی واضح ہے. شیعہ علماء اگر انصاف کریں، وسائل الشیعہ کھول دیں، مستدرک الوسائل کھول دیں، بحار الانوار کھول دیں، اپنے اجتہادی کتابوں کو کھول دیں، جواہر الکلام کو کھول دیں، لمعہ شرح لمعہ کو کھول دیں، اللہ آپ کا مسالک الافہام کو آپ کھول دیں، آپ کی جو بڑے بڑے اجتہادی کتابیں، تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی کو، کسی میں بھی غیر معصوم کی حکومت نہیں ہے. حکومت کے احکام نہیں ہے. حکومت حاکم کو کس طرح بنائے، الیکشن کریں، زبردستی کوئی حاکم ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. شیعہ مذہب میں یہ بدیہی ہے، حق حاکمیت اور صرف امام معصوم علیہ السلام کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ولایت فقیہ بھی ایک فراڈ ہے، ایک بکواس ہے، بلکہ ایک کفر ہے. میرا اسپیچ کو دیکھیں بھی شیعہ علماء، اس سے پہلے کہ میں یہ کہہ دوں، جماعت مخالفین سے کہہ دوں کہ آپ آج ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں، اس سے پہلے میں نے کہا کہ ولایت فقیہ کفر ہے، علن کی ہے، کہ میرے تقاریر موجود ہے عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، کہ ولایت فقیہ، اسی پلیز میرے چینل کو چیک کریں، ولایت فقیہ کے سیکشن پہ، اور وہاں پہ آپ کو ایک لمبی تقریر ملے گی ولایت فقیہ کیوں کفر اور شرک ہے، کیوں شرک ہے. شیعہ مذہب میں یہ بدیہیات میں ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات میں وضوح کے طور پر کہ ولایت فقیہ کفر ہے اور شرک ہے. میں نے وہاں پہ ثابت کہ ایک عالم ابھی تک پیدا نہیں ہوا. شیعہ معممین میں، شیعہ علماء میں، ان کے تعداد لاکھوں میں، ایک ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ کہہ دے کہ نہیں ولایت فقیہ کفر نہیں ہے. بھائی شرعی ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، اس کا کفر اور شرک نہ ہونا، اس پہ ابھی تک کسی نے مجھے چیلنج نہیں کیا، نہ اردو زبان میں، نہ فارسی زبان میں، نہ عربی زبان میں. البتہ اردو فارسی زبان میں بعض مناظرے ہوئے ہیں، اس میں وہ سب شکست کھا کے چلے گئے. تو عزیزو یہ بات ہے، یہ بہت واضح ہے کہ آپ بخاری کو کھول دیں، مسلم کو کھول دیں، فروع کافی کو کھول دیں، شیعہ کتب حدیث، مخالفین کے کتب حدیث، آیات روایت، حاکمیت سوائے آپ کو 12 اماموں کے کسی اور کے ملے گی نہیں جو منصوص ہے، کسی اور کی نہیں ہے، ختم بات. اس کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے. جی سر بولیں. اور اس کے علاوہ کوئی نظام بھی نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب، جو آپ کی بات ہے نا، یہ تو جو 11 ائمہ کرام علیہ السلام ہے نا، ان کا تو ایشو کوئی نہیں ہے نا. ان کے دور میں تو چلو یہ بات آپ کی ہے کہ اگر کوئی ان کو حکمران بنا لے تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. یا امام مہدی علیہ السلام جب دوبارہ سے ظہور فرمائیں تو پھر تو کوئی بہترین چیز تو یہ ہے کہ ظاہر ہر شخص جو عاقل شخص اس کو چاہیے ان کو بٹھائے. لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت جو دور ہے 1200 سال سے آگے پتہ نہیں کتنے 100 سال چلے، 1000 سال چلے، اور پھر ملک بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اب آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے، کوئی ملیشیا بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں اب حکمران بنانا ہے. حضرت امام مہدی علیہ السلام سے تو ہم آرڈر ڈائریکٹلی نہ لے سکتے ہیں،
نہ ان کو ہم اپنا عہدیدار اس وقت ان کی یعنی ان کو ہم اپنا جو ہے وہ سربراہ کس طرح سے یعنی کہ پریکٹیکلی ان سے آرڈر کیسے لیں ہم؟ اگر ہم ان کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، اگر مان بھی لیں، اور سنی تو خیر ان سنیوں کا تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا پردے غیبت والا، لیکن چلو اگر شیعہ کا کنسیپٹ بھی مانا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی تو شیعہ بھی بے بس ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں، تبھی وہ اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہ وہ اپنا ایک وزیر اعظم چنتے ہیں. وہ کیسے رابطہ کریں؟ آخر کسی نے حکومت تو چلانی ہے نا. عرض یہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا، اللہ کے احکامات کی بات نہیں کر رہا، دنیاوی امور کی بات کر رہا ہوں کہ کسی سے آرڈر تو لیں گے نا آپ. عرض یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی جانب سے جو حکومت ہے، جو حکومت اللہ نے بنایا ہے اور اس کو مینڈیٹ دیا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس پہ تاکید کی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی حکومت جس کی بھی حکومت بنے وہ طاغوت ہوگا، وہ اللہ کی حکومت نہیں ہوگی. وہ حکومت صرف ہے 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. اب امام عصر، امام مہدی علیہ السلام، جب اللہ ان کو اذن دیں گے وہ خروج کریں گے. اور اب تک شیعہ اتنے مخلص نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اس بات میں مخلص ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اگر وہ یہ تیار ہیں ان کو اپنا لیڈر بنانے کے لیے اور ان کے لیے جان دینے کے لیے، اور وہ تشریف نہیں لائے، یہ اس طرف نہیں ہے. اکثریت شیعہ، چاہے شیعہ عوام ہے، شیعہ علماء ہے، یہ جب امتحان کا وقت آئے گا نا، یہ وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کوفے کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے فرزدق سے راستے میں ملا. فرزدق سے پوچھا کہ کوفے میں آپ نے کیا دیکھا؟ فرزدق نے کہا قلوبہم معک وسیوفہم علیک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن سب کے تلوار آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار آپ کے خلاف ہیں. تو اب تو شیعوں کو بظاہر شیعہ لسان میں کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ واقعا اگر امام مہدی علیہ السلام ابھی شیعہ علماء دیکھیں کتنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں. شیعہ علماء جب ابھی میں اپنے آنکھوں سے بھی، یہ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا اس مذہب کو نقصان پہنچایا شیعہ علماء نے کسی اور نے نہیں پہنچایا. جب بھی بات آتی ہے ان کے اپنے تعصبات کی، ان کے اپنے جہالات کی، ان کے اپنے کفریات کی، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کس کو لیتے ہیں شیعہ علماء؟ کس کو آگے بڑھاتے ہیں؟ لازمی بات ہے، واضح طور پر ہے کہ وہ اپنے دنیائی مقاصد کو دیکھتے ہیں، اپنے دنیائی مفادات کو دیکھتے ہیں. تو روایات میں بھی یہی ہے کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے سب سے زیادہ تہران میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوفے والے، نجف والے ان سے مخالفت کریں گے، اور وہاں پر وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کی حاجت ہی نہیں ہے، آپ امام ہی نہیں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ امام ہیں لیکن ہم آپ کی حاجت نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ جس وقت دیکھیں امام مہدی علیہ السلام کی جو مشن ہے وہ ایک علاقائی مشن نہیں ہے، وہ ایک دنیائی مشن ہے، ایک دنیائی مشن ہے. ان کے لیے اس وقت تک کہ جب تک ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ پوری دنیا پر وہ اللہ کا پرچم کا بول بالا کریں، اللہ کے دین کا پرچم کو بلند کریں اور سب لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کریں، اس وقت تک ان کے لیے آنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ان کے لیے اسی وقت آنا مناسب ہوگا کہ وہ اس کے پاس اتنا طاقت ہو، اتنا پاور ہو ان کے خالص شیعوں میں کہ وہ پوری دنیا پہ تمام کفار کو شکست دے سکیں، اور دوسری طرف ان کے اتنے مخلص شیعہ ہوں کہ ان کی سپورٹ کریں، اور پھر اللہ کا بھی اذن ہو. اتنی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے نا. بہت ساری روایات میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، بتایا گیا اس لیے نہیں آ رہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، وہ ابھی مشرکین کے نطفے میں ہیں. اگر ان کے مشرکین، ان کے آبا مشرک کو قتل کیا جائے تو وہ کبھی دنیا میں نہیں آئیں گے. تو ان کو فرصت دیا جائے گا کہ ان کی نسلیں پیدا ہو جائیں، یا اللہ کے حساب ہے ہمیں نہیں معلوم. ان کو فرصت دیا جاتا ہے کہ ان کی نسلیں پیدا ہو جائیں تاکہ ان کے نسل میں سے جو ایمان والے ہیں وہ دنیا میں آ جائیں. تب پھر امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، ان کو قتل کریں گے. تو یہ کہ اس کے ظہور کا وقت کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے عزیز، امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ آپ شیعہ کتب میں بھی جائیں، مخالفین کے کتب میں بھی چلے جائیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، ختم بات ہے ہی نہیں. جو اسلامی حکومت کی جماعت عمریہ کہتا ہے نا کہ ہم خلافت بنائیں، یہ تو ایک حقیقتاً، یہ اگر اس کو لوگ اپنے اتنا یہ باطل ہے، یہ اپنے عوام کو نہیں بتا سکتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کا نظریہ اتنا باطل ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، شیطان، اس کی طاعت واجب ہے، اس کی آپ مخالفت نہیں کر سکتے. وہ تلوار سے سب کو قتل کرے اور پھر بھی خلیفہ بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ اتنا باطل ہے کہ وہ اس کو بتا بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ان کا عقیدہ. لیکن حدیث، کسی کی حدیث نہیں ہے سوائے ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکومت کی، کسی اور کی حدیث روایت قرآن کی آیت کسی کی نہیں ہے. ان کی جو عقیدہ ہے وہ ماخوذ ہے علماء کے اجتہادات سے، جو قرآن و سنت میں ہے، وہ صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کی بات ہے. اس کے علاوہ اسلام میں حکومت کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. البتہ
یہ ہے کہ دنیا کے طور پر اگر دیکھیں، اگر ایک حکومت ہے، دیکھیں ہمارے پاس دو حاکموں کی چوائس ہے. ایک حاکم ہے زیادہ ظالم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک حاکم کم ظالم ہے. ایک حاکم آ کے بھائی وہ دین کی دشمنی کرے گا، ایک حاکم دین کی دشمنی نہیں کرے گا، تو کون سا بہتر ہے؟ تو لازمی بات ہے جو دین کی دشمنی نہیں کرے گا وہی بہتر ہے. اگر ایک حاکم آ جائے جو دین کی خدمت کرے، وہ ظلم کرے گا لیکن وہ ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا. ایک حاکم آتا ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کو دین کی خدمت بھی کرے گا، مساجد بنائے گا، مثلا عزاداری کو فروغ دے گا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے لیے وہ کتابیں چھپوا دے گا جیسے مثلا صفویہ کرتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے اس حاکم سے جو آ کے شیعوں کو قتل عام کرے، ٹھیک ہے نا. یا مثلا اگر ہم جیسے پاکستان ایک مکس معاشرہ ہے، شیعہ غیر شیعہ ساتھ رہتے ہیں، ایک حاکم آتا ہے بھائی جو بالکل پکا چور ہے، آپ اس کو صدر وزیر اعظم بنا دیں، وہ غداری کرے گا، چوری کرے گا. ایک حاکم ہے جو اتنا چور نہیں ہے بھائی، تو ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ بہتر ہے جو زیادہ چوری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے، یہ عقل بتاتا ہے، یہ واضح بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتے نا، ایک نجاشی ہے اور ایک فرض کریں ایک ابو سفیان ہے، کون سا بہتر؟ لازمی بات ہے نجاشی بہت بہتر ہے. تو اس طرح ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. جب اسلامی حکومت صرف اور صرف وہی ہے جو منصوص من اللہ، جس کو اللہ نے حاکم بنایا، جس کو اللہ نے اتھارٹی دی، مینڈیٹ دی حکومت کرنے کی. اس کے علاوہ جو حکومتیں آتی ہیں ان میں یہ سب غیر شرعی ہیں، لیکن ان میں یہ فرق ہوتا ہے، بعض کا ظلم زیادہ ہوتا ہے، بعض کی چوری زیادہ ہوتی ہے، بعض کا کم ہوتا ہے. جو جس کی کم ہوتی ہے وہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ عرض ہے. اچھا علامہ صاحب، میرے نا موبائل کی بیٹری لو ہے، شاید موبائل بند ہو جائے تو پھر آپ اپنا جواب کنٹینیو کیجیے گا. بس میں آپ سے آخری بات یہ پوچھتا ہوں آج کے لیے انشاءاللہ، جی کہ آپ جو فرما رہے ہیں نا حضرات ائمہ کرام علیہ السلام کے متعلق نا، وہ ایک الگ چیز ہے نا، وہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے اب مثال کے طور پہ آپ جو فرما رہے ہیں اس سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی ملحد شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ 1200-1400 سال سے آپ کے پاس نعوذ باللہ کوئی پریکٹیکل سلیوشن ہے ہی نہیں دنیا کے لیے. اسی وجہ سے دنیا ساری مجبور ہو گئی ہے اور نعوذ باللہ غیر شرعی سسٹم چاہے وہ اچھا ہو یا برا جیسا بھی ہے اس پر دنیا مجبور ہو گئی ہے. اس کا جواب آپ عنایت فرما دیں کہ اس پیریڈ میں یا یہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال چلے، اس میں کیا کیا جائے گا؟ کیا نعوذ باللہ قدرتی طور پہ لوگ مجبور کیے گئے ہیں کہ وہ سسٹم ہی ایسا بنائیں جو غیر شرعی ہو، کیونکہ کسی معصوم کو تو وہ فالو کر ہی نہیں سکتے. تو عرض یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، دیکھیں جو غیر شرعی سسٹم ہے نا، جو سیکولر سسٹم ہے، جو دنیائی سسٹم ہے، اس میں آپ لوگوں کی جان و مال کو دیتے ہیں ایک فرد کے ہاتھ میں جو وقت کا حاکم ہوتا ہے، اور وہ آپ کی جان پہ بھی خیانت کرتا ہے، آپ کے مال میں بھی خیانت کرتا ہے. جو غیر شرعی سسٹم ہے یہ بالکل فیلڈ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو، یہ فیلڈ ہے. اللہ نے کچھ دیا ہوگا نا، اللہ نے پرفیکٹ حل دیا ہے، وہ جو بالکل ظلم ہی نہیں کرتا، وہ ہر فرد کی مصلحت کو جانتا ہے. میں صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ میں بیٹھا ہوں، اجازت ہے میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میری مصلحت کیا وہ جانتا ہے. آپ پاکستان راولپنڈی میں بیٹھے، آپ کی مصلحت، آپ کی مفاد کیا، آپ کے حقوق کیا وہ جانتا ہے. وہ ایک چونٹی پہ ظلم نہیں ہونے دیتا، چونٹی پہ، حیوانات پہ، حشرات پہ ظلم ہونے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا. جو اللہ کی جو حکومت ہے وہ پرفیکٹ ہے، یعنی دنیا جنت بن جاتی ہے. وہ حکم، اس میں نہ کوئی فقیر ہے، اس میں نہ کوئی بیمار ہے، اس میں نہ کوئی کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کے پاس اتنا رزق و روزی ہے کہ نہ اس میں زنا ہے، نہ فحاشی ہے. سب لوگ اس میں آسمان سے نعمت ہے، زمین سے نعمت ہے، ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے. کوئی جاہل نہیں ہے، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب عبادت، سب باتقوی. اور یہ حکومت ہے دنیا والے، ہر طرح کی حکومت دنیا والوں نے دیکھی ہے بھائی. دنیا والوں نے ڈیموکریسی بھی دیکھی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی ہے، پرائم منسٹرشپ بھی دیکھی ہے، پریزیڈنسی بھی دیکھی ہے، سب کے سب دنیا والوں نے امتحان کیا، سوائے یہ کہ انہوں نے غریبوں پہ ظلم کیا ہے، سوائے یہ کہ انہوں نے اپنے ملکوں سے غداری کی، اپنے عوام سے مال چرائے ہیں. جو دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں حاکم چور نہیں ہوتے، میں نہیں کہتا سب حاکم چور ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں نا، اس طرح نہیں ہے، لیکن چوری نہ بھی کرنا، ان کو کیوں کو پتہ نہیں ہے ان کے قوم کی مفاد کس میں ہے، یہ غلطی کرتے ہیں، اور ان کی غلطی کی وجہ سے قوم کو بہت ضرر ہوتا ہے. بہت سارے آپ کے لیڈر ہوتے ہیں جو چور نہیں ہوتے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی قوم کی خدمت کیسے کریں. وہ اس طرح نہیں چاہتے کہ ہم بہت امیر بن جائیں، اس کی نیت یہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو پتہ نہیں، ان کے اللہ کی جانب سے ان کو یہ گائیڈنس نہیں ہے، نور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
تو یہ جو لوگوں کی جو لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مسند ہے، ایک ایسا مقام ہے، یہ سیکولر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، وہ صرف ہم جیسے اپنے جیسے لوگوں کو لاتے ہیں، وہاں پہ بٹھاتے ہیں، اس پہ آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، بھائی ہم ابھی اب چلیں بائیڈن کو ہم نے صدر بنایا امریکہ میں، ٹھیک ہے نا، 4 سال کے لیے ہم نے ٹرسٹ کر دیا کہ بائیڈن نے ہم نے بہت سارے پرومسز کیے، بہت سارے وعدے دیے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ اب یہ جب صدر بنتے ہیں اس کے بعد میرے عزیزوں کیا ہوتا ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ اپنے پرومس توڑتے ہیں، اپنے وعدوں پہ عمل نہیں کرتے، لیکن میڈیا کیونکہ ان کو کور کرتی ہے، میڈیا ان کو سپورٹ کرتی ہے، لوگوں کو وہ بلا دیتی ہے ان کے وعدے، اور پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کو فنڈنگ کیے تھے، جن کے ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ ان لوگوں کا سب اپنے خاندانی، اس کا اپنا بیٹا مثلا، آپ کو پتہ ہوگا بائیڈن کا جو بیٹا ہے اس کے کتنے کرپشن کی کیسز ہیں۔ تو اس طرح میرے عزیزوں، تو آپ لوگوں کو 4 سال تک اس کو اختیارات، اور اس نے کتنے جنگ لگے امریکہ، ابھی دیکھیں یوکرین میں جنگ ہے، ابھی غزہ میں جنگ ہے، ٹھیک ہے نا، افغانستان میں سے اس نے کس بے عزتی کے ساتھ امریکہ کو اس نے نکال دیا وہاں سے، وہ بھی کس چور طالبان سے، ادھر امریکہ کے 5 جہاز کافی تھے طالبان کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن اس کو کیونکہ اس کو بھائی اس نے اپنی قوم کی بے عزتی کرانی تھی، اس کو پرواہ ہی نہیں تھا۔ اور اسی طرح میرے محترم ناظرین، یہ جو آپ ٹرسٹ دیتے ہیں نا، میں آپ کو ٹرسٹ دیتا ہوں، میں آپ کو اعتماد کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے ملک کا صدر بناتا ہوں یا اپنے ملک کا وزیر اعظم بناتا ہوں، پھر آپ جو مرضی کریں 4-5 سال تک، ٹھیک ہے نا، اس عرصے میں کیا ہوتا ہے، لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، غریب لوگ، آپ کے جو دنیا میں دیکھیں جتنے جسٹس سسٹمز ہیں اس میں غریب لوگوں کو کیا ہوتا ہے، جسٹس نہیں ملتا، غریب لوگوں کے خلاف کیس ہوتا ہے، امیروں کے خلاف کیس نہیں ہوتا، غریب لوگوں کو جیل بھیجا جاتا ہے، ان کو سخت سزائیں ملتی ہیں، امیروں کو نہیں ملتا، اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سزا ملنی چاہیے، سزا نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، یہ دنیا کے ہر کونے میں اس طرح ہے۔ تو عرض یہ ہے جو ہمارا ایتھیسٹ ہمارے حضرات ہیں، ان کو پتہ، ان کے پاس تو کوئی حل ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو جنگلی نظام ہے، کبھی جنگلی نظام کا نام ڈکٹیٹرشپ کنگڈم بنتا ہے، کنگشپ ہوتا ہے، اور کبھی اس کا ڈیموکریسی ہوتا ہے، لیکن ہر دونوں صورت میں جنگلی نظام ہے، ان کے پاس سوائے یہ کہ بڑا چھوٹے کو ہڑپ لے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو حل ہے ایک الہی حل ہے، ایک ایسا حل ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ دنیا میں کسی پہ ظلم نہ ہو، یہ صرف اور صرف یہ اسلام دے سکتا ہے اور شیعہ مذہب دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں دے سکتا اس بات کو۔ اب یہ کیوں پیش نہیں آیا ابھی تک؟ کیونکہ اس مسلمانوں نے خود مخالفت کی ابھی تک۔ مسلمان جب خود اس نظام کو نہیں مانتے، نہ مسلمان خود نہیں مانتے، شیعہ نہیں مانتے، شیعہ صرف زبانی طور پہ یہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کتنے شیعہ ان کو مانتے ہیں۔ ابھی ان کے عوامر کو تو نہیں مانتے، ابھی ان کے عوامر کو مانتے ہیں بھائی، ابھی شیعہ مانتے ہیں۔ آپ جائیں قم اور نجف میں، بولے کہ مرجعیت حرام ہے، مانے ولایت فقیہ باطل ہے، قتل ہو جائیں گے آپ پنجاب میں جائیں کہنے کہ سیدانی کی نکاح جائز ہے، آپ کو قتل کر دیں گے، اسی وقت قتل ہوتے ہیں لوگ اسی مسئلے پہ۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کی وہ مانیں گے؟ آپ پنجاب میں جائیں نا، کیا ظلم کیا نبی کی بیٹیوں نے، اور نبی کی بیٹیوں نے کیا ظلم کیا کہ ان کو یہ نہیں مانتے کہ وہ بیٹی نہیں ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت علیہ السلام پر؟ آپ ان کے آپ بیٹی ہی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی شرعی کوئی بھی نہیں، شیعوں کو کوئی ضرر ہی نہیں ہے، سب اسی حدیث اہل بیت علیہ السلام اتنے زیادہ زیارات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ سب اب کوئی شیعہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس، شیعوں کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیعوں کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ جو بقیہ 3 بیٹیاں وہ بیٹیاں نہیں ہے، ربائب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک تعصب میں بھی وہ قائم ہو گئے نا، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث کو رد کرنا پڑا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، رد کر لیتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اللہ تعالیٰ کا اذن آئے گا، دنیا دیکھے گی جو اسلامی حکومت ہے، شرعی حکومت ہے، وہ آئے گا۔ اس کے علاوہ اسلام میں یہ بالکل حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نیم بند وہ نظام جس میں ظلم ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اسلام سے ہے ہی نہیں۔ وہ نظام جس میں لوگ بھائی حاکم، چور کو آپ حاکم بنا دیں، وہ لوگوں پہ چوری کرے، یا غیر اگر چور نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ بے کفایت ہے، امامت کا لائق نہیں ہے، لیڈرشپ کا لائق نہیں ہے، وہ لوگوں کی مصلحت نہیں جانتا۔ وہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے لیڈر ہیں جو چوری نہیں کرتے نا، آپ ان کو صدارت کا عہدہ دیتے ہیں تو وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسلام میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ نااہل کو آپ امانت دے دیں۔ امانت لوگوں کی جو لیڈرشپ کا ہے،
یہ ایک امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت صرف اس کے اہل کو دے دے, اور اس امانت کا اہل صرف اور صرف امام معصوم علیہ السلام ہے. جی صحیح ہو گیا بھائی صاحب. علامہ صاحب اس میں جو گزارش بس میں فائنل یہ کروں گا نا کہ حضرت آپ کے جو دلائل ہے نا بالکل لاجیکل اور عقلی لگ رہے ہیں نا. اللہ کے ساتھ جو یعنی گائیڈنس لینے والا جو امام ہوگا اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن اہل تشیع جو اثنا عشری مسلک ہے ان کے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے, سنیوں کو تو چھوڑیں اس مسئلے میں, کیونکہ سنیوں کا تو ایک کنسیپٹ ہی الگ ہے. وہ تو کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت ہم ان کو ظاہر ہم اپنا لیڈر مان لیں گے, لیکن ابھی وہ ہے ہی نہیں نا. لیکن اہل تشیع کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں, پریکٹیکل ہمارے پاس ایک حال موجود ہے. تو وہ امام جو ہیں وہ لیڈرشپ نہیں کر رہے, یعنی اثنا عشری مسلک کے بقول. آغا خانی تو کہتے ہیں وہ اپنا جو امام ہے اسی کو کہتے ہیں کہ وہی ہمارے اس دور کا امام ہے, تو وہ تو کہتے ہیں جی وہ سارا سسٹم کر رہا ہے. لیکن جو اثنا عشری ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جو 12ویں امام ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں. تو پریکٹیکلی آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا سسٹم بیڑا غرق ہوا ہے سارا, اور ہمارے پاس کوئی جو سسٹم بھی ہم کریں وہ بیڑا غرق ہی ہے. اس سے آپ سے 100% ایگری ہوں. میرا نہیں خیال کوئی سنی بھی اس کا انکار کرتا ہے. سنی بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا ایک سسٹم ہماری مجبوری میں ہم چلا رہے ہیں. امام مہدی آئیں گے تو ہم نے ان کے یہ سسٹم نہیں ہم نے مانے, امام مہدی کو ہی ہم مانیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی موجود بھی ہوں, سسٹم کیوں نہیں سنبھال رہے؟ یہ ایک سوال ہے عقلی. اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ میرے سے بات نہیں کر رہے, کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جو صرف لاجک مانے گا. جی جی, جو صرف لاجک مانے گا نا, وہ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی, صرف جو لاجک مانے گا نا, تو دنیائی جتنی حکومتیں دنیا نے دیکھی ہیں, لیکن ہم پھر بھی سسٹم دوسرے چلا رہے ہیں. جی آپ اس بتائیں, ابھی جواب دینا. ابھی دیکھیں میرے بھائی, دنیا میں جتنے سسٹمز ہیں نا سوائے امامت کے جو سسٹمز ہیں, ان سب میں تو ظلم ہے, ان سب میں کرپشن ہے, ٹھیک ہے نا, ان سب میں جھوٹ ہے, فراڈ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو سب ہر جگہ ہے, چاہے ویسٹ میں آ جائیں چاہے ایسٹ میں. لیکن یہ ہے کہ کم و زیادہ, بعض جگہ زیادہ ہوتی ہیں, جیسے مثلا سب مانتے ہیں, ہاں بعض ملکوں میں زیادہ ہے, بعض ملکوں میں کم. اور ایک جو طاقتور ملک ہیں وہ غریب ملکوں کو ہڑپ لیتے ہیں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ بھی شک نہیں. تو دنیا کے پاس ایسا سسٹم جو پرفیکٹ سسٹم ہو کسی کے پاس ہے ہی نہیں, کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کے پاس نہیں. جو ہمارے بھائی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں, ان کا جو اصلی سسٹم ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے, خلافت کے جو 3 طریقے ہیں نا, اور خلیفہ ظالم شیطان جو بھی اس کی اطاعت واجب ہے, وہ تو کہنے کے ہے ہی نہیں بھائی. وہ تو میں نے عرض کیا نا, وہ اتنا شرمناک عقیدہ ہے, اس کو یہ خود اپنے نوجوانوں کو کہہ نہیں سکتے. اپنے مساجد سے یہ خطبہ میں اپنے عقیدہ وہ کہتے ہیں مجبور ہیں, کریں کیا, وہ کہتے ہیں بے بس ہے, مجبور ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں مجبوری کی بات نہیں ہے, نہیں مجبوری کے طور پہ نہیں. وہ کہتے ہیں شرعاً یہی ہے. وہ نہیں کہتے کہ ہم مجبوری میں, ایک تقیہ میں تو ہم بھی کہتے ہیں نا, تقیہ مجبوری میں ہم بھی کہتے ہیں کہ ابھی اگر کوئی ظالم آ جائے ہم پہ حکومت کر رہا ہے, کہتا ہے مجھے مان لو, نہیں مانتے تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں, تو ہم تو کہیں گے ہم آپ کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا امام ہو کیوں نہ مانو. ہاں آپ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فاسق خلفاء ہیں یہ شرعاً خلیفہ ہیں, ان کی خلافت شرعی واجب ہے. اللہ نہیں ہے کہ اگر آپ چپکے سے بھی مخالفت کریں تو اللہ آپ کو عذاب دے گا روز قیامت. اس طرح نہیں ہے کہ مجبوری ہے, تقیہ ہے, وہ اس تقیہ کی بات نہیں ہے. بالکل یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ واقعاً حقیقتاً علامہ صاحب وہ یہ آج بھی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ کنسیپٹ ہے کہ ہمارے جو خلفاء ہیں نا وہ بھی سارے کے سارے مختلف طریقوں سے بنے ہیں, کیونکہ اللہ پاک کے ساتھ رابطے کا سسٹم کوئی نہیں رہا رسالت کے بعد, تو ہر ایک اجتہاد ہی کر رہے ہیں. ابھی وہ یہ کہتے ہیں جی سسٹم بھی نہیں رہا, اب تو ہم ووٹوں پہ مجبور ہو گئے ہیں, بے بس ہو گیا. حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ووٹنگ والا سسٹم سارا غلط ہے, لیکن کریں کیا, جب امام مہدی آئیں گے تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اہل تشیع تو کہہ رہے ہیں نا کہ امام مہدی موجود ہیں, تو وہ سیٹ کیوں نہیں لے رہے؟ اجازت دیں, میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. آپ کے علماء یہی فرما رہے ہیں کہ جو خلیفہ زبردستی خلیفہ بن جاتا ہے, وہ شیطان بھی ہو, فاسق بھی ہو, یا کوئی دوسرا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا, وہ واقعاً خلیفہ بنتا ہے. اس طرح نہیں کہ مجبوری میں ہم اس کو خلیفہ کہتے ہیں لیکن وہ حقیقتاً خلیفہ نہیں. وہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے, اس کو براڈ اتھارٹی ہے کہ وہ جس طرح ہم پہ حکومت کریں ان کو اطاعت ہم پہ واجب ہے, مگر یہ ہو کہ گناہ کا حکم دے دے. اگر وہ مجھے حکم دے دے مثلا خلیفہ وقت کہ تم جا کے فلان لڑکے کے ساتھ لواط کرو یا شراب پی لو یا زنا کرو, تو اس وقت میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا. باقی سب کاموں میں اس کی اطاعت واجب ہے, شرعاً واجب ہے, اللہ کی جانب سے واجب ہے. ہاں ان کے پاس اکثر ان مسائل پہ احادیث نہیں ہے, کچھ پہ انہوں نے احادیث بنا دی ہیں, اکثر میں احادیث نہیں ہے, لیکن یہ ان کا حقیقتاً کا عقیدہ یہی ہے, اور ان کا عقیدہ یہی قیامت تک یہی حساب ہوگا. اس طرح نہیں ہے کہ بھئی یہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ایسا کوئی آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں نا کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ہم اس عقیدے کو چھوڑیں گے, ایسی بھی بات میں نے ان کی کتابوں میں نہیں دیکھی ہے. وہ امام مہدی پہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اس بات کی تصریح نہیں کرتے کہ آئیں گے تو ہم اس عقیدے کو چھوڑیں گے.
تو یہ بات یہاں پر. اب آپ کہتے ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نہیں آتے. میرے عزیز ان سے پہلے بھی تھے نا, ائمہ طاہرین علیہ السلام تھے, ان کے آباء طاہرین امیر المؤمنین علیہ السلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں. امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام تھے, امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ امت نے معاویہ کا ساتھ دے دیا, معاویہ کا ساتھ دیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سب جا کے کیا کیا؟ معاویہ کا انہوں نے بیعت کیا. جنگ جمل میں کیا ہوا؟ صحابہ آئے تھے کس کے جنگ میں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جنگ میں آئے تھے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ اسی امت نے شہید کیا. امام حسن مجتبی علیہ السلام شہید ہو گئے. وہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ان کی موجودگی میں مسجدوں میں ان کے والد گرامی کو گالی دیتے تھے, لعنت کرتے تھے خلفاء. ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس طرح وہ شہید ہو گئے, امام ائمہ اطہار علیہ السلام یکی بعد دیگر شہید ہو گئے. اب اللہ کا آخری جو امام ہے اس کا کام ہے کہ پوری دنیا میں, یہ تو دونوں فریقین کی روایات بہت اس میں زیادہ ہیں, کہ پوری دنیا میں اللہ کا پرچم بلند کریں اور اللہ کا دین اور توحید کا اور شریعت کا پرچم بلند کریں اور شریعت نافذ کرے پوری دنیا پر. لازمی بات ہے, یہ ہر حالت میں ممکن نہیں ہے, ہر حالت میں. ابھی ان کے والد صاحب شہید ہو گئے, یہ فوراً یہ کام کرنا. اس کے لیے, اس کام کے لیے خاص شرائط اور خاص کنڈیشنز کی ضرورت ہے. وہ اب کنڈیشنز اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک وہ کنڈیشنز پر, ان کا مشن یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ ایک علاقے پہ حکومت کریں. دیکھیں بھئی ایک مثلا ایک گاؤں ہے, کیونکہ دنیا کا اتنا بڑا علاقہ تو ہے نہیں کہ اس میں اگر ایسا علاقہ, ایسا ملک کہ امام علیہ السلام وہاں پہ آ کے حکومت کریں اور حکومت کر سکیں, اس طرح کوئی نہیں ہے. مثلا ابھی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایران میں جو ہے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, لوگ ان کی باتوں کو مانیں گے, تو آپ کو ایران کی حالت نہیں معلوم. ایران کی اکثریت لوگ جو ہے مذہبی ہیں نہیں. ایران کے اکثر لوگ جو ہے نیشنلسٹ ہیں. وہ پتہ چلے گا کہ عرب گئے ہیں تو وہ تو ویسے عربوں کو گالی دیتے ہیں. تو اگر وہ فرض کریں گاؤں پہ حکومت, یہ ان کا مشن نہیں ہے گاؤں پہ حکومت کریں, ان کا مشن یہ ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت کریں. اور وہ حالات جب آئیں گے نا کہ وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہیں, یہ وہ خود جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس حال وہ کب وہ یہ سچویشن پورا ہوگا تاکہ وہ آگے پوری دنیا پہ حکومت کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سب انبیاء نے دی تھی, بشارت انبیاء نے دی تھی. لیکن وہ ایک اور بہت سارے امتیں ان کا انتظار کر رہے تھے. نبی ہماری روایت میں بہت زیادہ ہے. یہودیوں کا جزیرۃ العرب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہود کیوں جزیرۃ العرب میں آئے تھے؟ خیبر کے جو یہود تھے, مدینہ منورہ میں جو یہود رہتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی آئیں گے, یہاں ایک پیغمبر آخر الزمان میں آئیں گے, وہ سب شرائع کو منسوخ کریں گے اور وہ سب سے بڑے نبی ہوں گے, اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے, ان کی ہم نے سپورٹ. اسی لیے یہ یہودی ادھر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں, ٹھیک ہے نا. وہ اب ان سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص وقت میں وہ دنیا میں انہوں نے تشریف لائے, پھر ایک خاص وقت میں انہوں نے بعثت کا اعلان کیا, ایک خاص وقت میں انہوں نے ہجرت کا فرمائی ہے. اسی طرح امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کب ظہور کریں گے؟ جب اللہ ان کو اذن دے گا. ان کے بہت ساری ان کے غیبت کی وجوہات ہمیں معلوم ہے, بہت سارے غیبت کی وجوہات ہمیں نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب اللہ چاہے گا اذن دے گا وہ ظہور فرمائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے علاوہ حل کسی کے پاس نہیں ہے, نہ شیعہ کے پاس ہے, نہ سنیوں کے پاس ہے, نہ کرسچنز کے پاس ہے, نہ یہود کے پاس ہے, نہ ہندوؤں کے پاس ہے, کسی کے پاس حل ہے ہی نہیں اس کے علاوہ. یہ دنیا میں ایک ایسا سسٹم لایا جائے جو سب دنیا کے جتنے اقوام ہیں سب بائی بن جائے, دنیا کے جتنے اقوام ہیں ان سب میں عدل ہو, انصاف ہو, اس میں فقر نہ ہو, غربت نہ ہو, بے روزگاری نہ ہو, ان میں جہالت نہ ہو, ان میں کوئی بیمار نہ ہو. دیکھیں یہ اتنا بڑا کام ہے, یہ اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اسلام کے, سوائے شیعہ مذہب کے, سوائے شیعہ اثنا عشریہ کے, اور کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے نا میرے عزیز. تھینک یو سر, آپ کی کال شاید کٹ گئی ہے نا.